نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم، یہ محرم الحرام کا مہینہ، محرم الحرام شروع ہو چکا ہے. یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. دنیا میں کئی طرح کے کیلنڈر چل رہے ہیں. ان میں سب سے زیادہ مشہور ہجری اور عیسوی کیلنڈر ہے. ہجری کیلنڈر اسلامی سال کے اعتبار سے ہوتا ہے. اسلامی سال کی شروعات ہجرت کے سال سے کی گئی. تاریخ لکھنے والے کا رواج تو پرانے زمانے ہی سے تھا، مگر سال نہیں لکھا جاتا تھا. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سال نہ لکھنے کی وجہ سے ان کے لیے پریشانیاں کھڑی ہوئی، کیونکہ ان کے پاس حکومت کے کاموں سے متعلق بہت سے سرکاری کاغذات ہوتے تھے جن پر مہینہ اور سال کے اعتبار سے تاریخ کا ہونا ضروری ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں سال لکھنے کا رواج نہیں تھا. اس لیے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک دستاویز ان کے پاس آیا جس میں تاریخ کی جگہ پر صرف شعبان لکھا ہوا تھا، سال نہیں لکھا ہوا تھا. تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس میں تو صرف شعبان لکھا ہوا ہے، کیسے پتہ چلے گا یہ کس سال کے شعبان کا لکھا ہوا ہے دستاویز ہے؟ اس لیے سال بھی لکھنا چاہیے. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ سال کب سے شروع کیا جائے. مختلف لوگوں نے مختلف طرح کی رائے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی زمین مکہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت والے سال سے اسلامی سال لکھنا شروع کیا. ہجری سال کے آغاز کا تاریخی پس منظر یہی ہے. ہجرت سے سال کی شروعات میں حکمت بھی ہے. ہجرت سے اسلامی سال شروع کرنے کا مقصد قیامت تک آنے والے انسانوں، خاص طور پر مسلمانوں کو ایک پیغام دینا تھا کہ دیکھو، دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اپنی بیوی، بچوں اور اپنے وطن تک کو چھوڑ دیا. اس لیے تمہیں بھی اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی فکر رکھنی چاہیے اور اس کے لیے قربانی دینی چاہیے، کیونکہ دین و ایمان ایک ایسی قیمتی دولت ہے جس کی حفاظت کے لیے اگر تمہیں اپنی جان، اپنا مال، اپنی ساری محبتوں کو قربان کرنا پڑے تو اس میں تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. سال کے اختتام پر ہمیں گزرے ہوئے سال کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے. بہرحال ہم ہجری کے کیلنڈر کے حساب سے ایک سال مکمل کر چکے، نئے سال میں داخل ہو گئے. یہاں رک کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ گزشتہ سال میں ہم نے کیا پایا، کیا کھویا، اللہ کی مرضی کے مطابق کتنی زندگی گزاری اور اللہ کی نافرمانی میں کتنی. جو زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزری ہو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہو اس پر توبہ اور استغفار کرنا چاہیے. آئندہ سال بلکہ پوری زندگی اللہ کی مرضی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا پکا عزم کرنا چاہیے. یہی اسلامی نئے سال کا پیغام ہے. محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے. محرم الحرام بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے. زمانہ جاہلیت سے ہم لوگ اس کا احترام کرتے تھے. چنانچہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینے میں لڑائی جھگڑے بند کر دیتے تھے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا، سب لوگ تجارت میں لگ جاتے تھے. اسلام نے اس کی حرمت اور عظمت کو باقی رکھا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کتاب لوح محفوظ میں
مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، زمانہ گھوم کر اپنی حیت پر آ گیا ہے جس پر یہ اس دن تھا جب کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سال کے 12 مہینے میں ان میں 4 احترام اور عزت والے مہینے ہیں، 3 مہینے تو مسلسل ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ 4تھا مہینہ رجب ہے جو جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان ہے۔ مذکورہ آیات اور احادیث سے صاف طور پر ایک بات معلوم ہو رہی ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان سے کم ہے نہ زیادہ۔ دوسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ ان مہینوں کا سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں۔ نیز ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ان مہینوں کو کسی انسان نے ترتیب نہیں دی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں۔ اخیر میں 4 مہینوں کو قابل احترام قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں ایک محرم الحرام بھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، گناہوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے تو سال بھر کے سبھی مہینوں میں گناہوں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، مگر ان 4 مہینوں میں گناہ کرنا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ محرم الحرام کی خاص عبادت اور روزہ رکھنا۔ ترمذی شریف کی ایک روایت میں، ایک حدیث میں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، یا رسول اللہ، اگر میں رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں بھی روزہ رکھنا چاہوں تو کن دنوں میں روزہ رکھوں، اور آپ مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیں کون سے وقت میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تم رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز آدھی رات کے وقت کی پڑھی جانے والی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ کس قدر فضیلت اور برکت والا مہینہ ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ عاشوراء کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء کے روزے کی تاکید کا حکم دیتے تھے، ہمیں اس کی ترغیب دیتے تھے اور ہمیں نصیحت فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو ہمیں نہ عاشوراء کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہ ہی اس سے منع فرمایا، نہ ہی اس سلسلے میں ہماری کوئی خبر نہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، جو آئندہ کل آنے والا ہے۔ حدیث میں اس دن کے روزے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، عاشوراء ہی کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو عاشوراء کی روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، مگر اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے۔ تمام نفل روزوں میں افضل ترین روزہ عاشوراء کا روزہ ہے۔ 9 اور 10 یا 10 اور 11 دونوں کا روزہ مستحب ہے۔ حدیث میں بیان کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے تو خیبر والوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے روزے کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ بہت اہم دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا۔ اس کے شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی میں شریک ہونے کے حقدار ہیں۔ پھر آپ نے روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن صرف عاشورہ کا روزہ رکھنے میں ایک طرح سے اہل کتاب کے ساتھ مشابہت تھی، ان جیسا عمل کرنے کی۔ اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود و نصارہ، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال میں عاشورہ کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سے پردہ فرما گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میں آئندہ سال 9 تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملاؤں گا، 9 10 یا 10 11، مگر آپ کو اس کا موقع نہیں ملا، اس سے پہلے ہی آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لیکن چونکہ عاشورہ کے دین کے ساتھ ایک اور روزہ رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، اس لیے علماء نے 9 اور 10 یا 10 یا 11، 10 اور 11 دونوں کا روزہ مستحب قرار دیا گیا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوری امید ہے کہ عاشورہ کے روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے۔ ایک روزے کی وجہ سے اللہ 1 سال کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے روزے کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث میں، ایک روایت میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا رمضان اور عاشورے کے روزے کا اہتمام فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا کسی اور فضیلت والے دین کے روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اہتمام اس کے ساتھ رکھتے تھے، عاشورہ کا روزہ اور مبارک مہینے کا روزہ۔ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وصعت کرنا چاہیے۔ عاشورہ کے دن ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اس دن اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے اور اپنے بال بچوں پر کھانے پینے میں وصعت دے گا، یعنی کھانے کی اچھی چیزیں لائے گا، مٹھائی بنائے گا، گھر میں اچھی چیزیں بنے گی، اچھی چیزیں لائی جائے گی، یعنی خوب دل کھول کر ان کو پلایا جائے گا، تو اس کی برکت سے اس کے پورے سال کی روزی میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا، کل کے دنوں میں، آئندہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس شخص نے عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر وصعت دی، اللہ اس کو پورے سال میں وصعت دے گا، پورے سال میں روزی دے گا، پورے سال میں روزی میں برکت دے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے اس کا تجربہ کیا، واقعی میرے رزق میں پورے سال اتنی برکت رہی، اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم سب کو اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر وصعت کرنی چاہیے، اچھی سے اچھی چیز لانی چاہیے، میٹھی چیزیں گھروں میں بنانی چاہیے۔ یہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ آج کی بات میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق ہجرت کے سال سے کی۔ دوسری بات ہے کہ ہجرت سے سال کی شروعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی طرح قربانیاں دیں۔ یہ قربانی والا مہینہ ہے، جتنی قربانی ہم دیں گے صحیح اعمال کی، اور سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے نفس پر قابو رکھیں، اپنے نفس کی قربانی دیں، گناہوں سے بچیں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی فرما برداری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔